لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين الأفضلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. وقال تعالى في مقام آخر في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسین. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے، یہ عالم پسند آیا. یہ ان کی مہربانی ہے، یہ عالم پسند آیا. مصطفیٰ کی دوستی ایمان ہے، شاہد اس پر قرآن ہے. اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں خامی تو ہر چیز نامکمل ہے. محترم المقام حضرت مولانا حافظ و قاری سید صغیر احمد صاحب نقشبندی مدرسہ العالی نائب شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ و جمیع ارکان انتظامی مسجد اعلیٰ و معزز سامعین و مکرم ناظرین، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. یہ قرآن کریم کی ایک مشہور و معروف آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی دنیا میں آمد اور تشریف آوری کا ذکر فرما رہا ہے. اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی میلاد کا تذکرہ فرما رہا ہے. لقد جاءکم رسول، یقیناً تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول آیا، ایک عظمت والا، ایک رفعت و بلندی والا، ایک معزز اور مکرم معظم رسول تمہارے پاس آیا. اب آپ یہ کہیں اس میں عظیم الشان، معزز و مکرم، معظم و مطہر کا ذکر کہاں کیا گیا ہے؟ اس میں تو صرف رسول کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہاں اہل علم رونق افروز ہیں، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جب
کسی اسم پر جب تنوین آتی ہے تو مفسرین نے لکھا اور علماء نے لکھا کہ وہ تنوین من جملہ کئی وجوہات کی، اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ تنوین جو آتی ہے، دو پیش جو آتے ہیں کسی اسم پر، وہ عظمت اور بلندی ظاہر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں لقد جاءکم رسول کہا اللہ تعالیٰ نے، الرسول نہیں فرمایا، الف لام سے نہیں کہا، تنوین لایا، دو پیش لا کر یہاں رسول کریم علیہ السلام کی آمد کا اور آپ کی بعثت کا ذکر فرما رہا ہے، جس سے حضور کریم علیہ السلام کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، آپ کے عظیم الشان ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ جب تنوین آتی ہے تو اس اسم کی عظمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی بلندی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی عزت اور اس کی رفعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ لقد جاءکم رسول کے معنی کیا ہوئے کہ تمہارے پاس ایک عظیم شان والا رسول آیا، ایک عظیم عظمتوں والا رسول آیا، اور بلندی اور رفعت والا رسول تمہارے پاس آیا۔ ایسا رسول آیا کہ سب رسول دنیا میں ہر رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، بھیجا، تو تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام رسول دنیا میں رونق افروز ہوئے، سب رسول بن کر آئے، اور ہمارے آقا نامدار حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام الرسول بن کر آئے، سب رسول بن کر آئے، ہمارے آقا افضل الرسول بن کر آئے، سب رسول بن کر آئے، ہمارے آقا علیہ السلام فخر الرسل بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ لقد جاءکم رسول، وہ معظم رسول تمہارے پاس آیا، کہ ایسا معظم اور مکرم رسول ہے کہ جن کی امت میں ہونے کے لیے انبیاء علیہ السلام تمنا کرتے تھے، آرزو کرتے تھے، کاش ہم کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مبعوث فرما، ہم کو بھیج۔ یہ انبیاء کی آرزو تھی، انبیاء کی تمنا تھی، اور ہر رسول نے اپنے امت کے سامنے اس رسول معظم کی خوشخبری دیا، آمد کے تذکرے کیے، دنیا میں تشریف آوری کی خوشخبری ہر رسول نے اپنے امت کے سامنے لوگوں کو بیان کی۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا، انا دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، جو انہوں نے کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کے جد بزرگوار آپ کے دادا محترم نے دعا کی تھی، اے بار الہ، دنیا میں میری نسل میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو لوگوں کو تیری آیات کی تلاوت کرے اور لوگوں کو علم اور حکمت کا درس دے، اور ان کو قلوب کو کا تزکیہ کرے اور ان کو پاک و صاف کرے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، وہ دعا کا ثمرہ میں ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی، وہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خوشخبری دے رہے ہیں، اے لوگوں خوش ہو جاؤ، میرے بعد ایک ایسے رسول معظم آنے والے ہیں، یأتی من بعد اسمہ احمد، جن کا نام گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی والدہ کا وفاد ہوں، جو انہوں نے دیکھا تھا میری ولادت سے پہلے۔ کیا دیکھا تھا؟ ایک نور آپ کے بدن مبارک سے نکل کر تمام روئے زمین پر پھیل گیا، اور اس کی نور اور چمک نے تمام کائنات کو منور کر دیا۔ میں وہی خواب کا نتیجہ ہوں، وہی خواب کا میں ثمرہ ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی ولادت کا تذکرہ فرمایا، اور ہر رسول دنیا میں آئے اللہ کے احکامات کو لے کر، عبادتوں کا حکم لے کر،
لیکن ہمارے حبیب علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو پیدا ولادت باسعادت کے ساتھ ہی، پیدائش کے ساتھ ہی روایتوں میں کیا آتا ہے، حضور جیسا ہی دنیا میں رونق افروز ہوتے ہیں فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تمام رسول علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے کے بعد انہوں نے عبادتوں کا حکم دیا، ریاضتوں کا حکم دیا، سجدوں کا حکم دیا۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے دنیا میں جیسا ہی تشریف لائے پیدائش کے ساتھ ہی عملی طور پر سجدہ کر کے بتلا دیا دنیا کے سامنے، اے لوگوں تم دنیا میں کیوں آئے ہو، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، دنیا میں تم کو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے سامنے سجدہ ریزی کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے دنیا میں پیدا کیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے پیدائش کے ساتھ ہی سجدہ فرما کر عملی طور پر آپ نے یہ ثبوت دے دیا، اور آپ کا سجدہ وہ اللہ کے یہاں اتنا مقبول ہوا، اللہ کو یہ اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی معصومانہ بچپنے کا یہ سجدہ اتنا اللہ کو بھا گیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایک سجدے کی وجہ سے تمام روئے زمین کو سجدہ کہاں بنا دیا، تمام روئے زمین کو پاک اور صاف کر دیا۔ حضور کیا فرماتے ہیں، جعلت لیل ارض مسجدا وطہورا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد بنا دی، اور تمام روئے زمین کو میرے لیے پاک اور صاف اور پاک کرنے والی بنا دی۔ صحابہ انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں عبادت کرنا ہوتا، سجدہ ریزی کا موقع اگر آتا تو مخصوص مقامات ہوا کرتے تھے، مخصوص مقام پر جا کر وہاں عبادت کرنا پڑتا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی رونق افروزی ہوئی کہ یہ کمالات ظاہر ہو گئے، آپ کے رونق افروزی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، جعلت لی الارض، تمام روئے زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے کہ اب وہ میری امت جہاں چاہے روئے زمین کے کسی بھی حصے پر نماز ادا کر سکتی ہے، سجدہ ریزی کر سکتی ہے۔ اور پھر اسی طرح وہ طہورا، زمین سجدہ گاہ بھی بنا دی گئی، وہ طہورا اور پاک کرنے والی بھی بنا دی گئی، پاک ہی نہیں پاک کرنے والی بنائی گئی۔ حضور علیہ السلام کی میلاد کے تصدق سے، آپ کی آمد بابرکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کو پاک ہی نہیں کہا بلکہ پاک کرنے والی بنا دیا۔ یعنی اگر کسی کو اگر پانی پہ استطاعت نہ ہو، پانی استعمال کرنے کا قدرت نہ ہو، پانی میسر نہ ہو، تو اس کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ تم روئے زمین کی کسی بھی مٹی سے تم تیمم حاصل کر کر پاکی حاصل کر سکتے ہو۔ یہ تیمم کا حکم، مٹی سے پاکی حاصل کرنے کا حکم، یہ اور امتوں کے لیے نہیں تھا، حضور علیہ السلام کی امت کے لیے یہ مخصوص احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے۔ وہ نبی علیہ السلام کہ لقد جاءکم رسول، ایسا معظم رسول آیا، ایسا معزز رسول آیا جس کی آمد کی وجہ سے، جن کی میلاد پاک آپ کی تشریف آوری کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے۔ تو ایسا نبی، ایسا معظم اور مکرم نبی آیا جو دنیا میں تشریف آوری کے ساتھ ہی اپنے امت کے لیے جنت کے دروازے کھلوا دیا۔ اور فرمائیے کہ حضرت محدث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کیا فرمایا کہ پیدائش کے ساتھ ہی جنت کے دروازے کھول کر امت کے لیے جنت میں جانے کا سامان مہیا کر دیا۔ ابھی تو نہ عبادت کیا نہ ریاضت کیا، یہ رسول معظم، یہ ذات بابرکت علیہ السلام، ابھی آپ نے کوئی عبادت نہیں کی، ریاضت نہیں کی، دنیا میں تشریف آوری کے ساتھ ہی جنت کے دروازے کھل گئے۔ اور جب آپ عبادت کریں گے، ریاضت کریں گے، اور قدم مبارک آپ کا جب عبادت کی وجہ سے آپ کے قدم مبارک بڑھم کر جائیں گے، سوچ جائیں گے، اتنی عبادت شاخہ کرنے کے بعد اپنے معصوم ہاتھوں کو اپنی امت کے لیے اٹھائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے لیے بخش کے کتنے نظام
کا انتخاب اور چناؤ اللہ تعالیٰ کس طرح فرماتا ہے؟ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخصوص برگزیدہ خالص اس بندے کو کہتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کے لیے شریعت کے احکامات کو دے کر امت کی ہدایت کے لیے، امت کی نجات کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے جس معظم ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خلیفہ بنا کر لوگوں کے سامنے بھیجتا ہے، اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ اب رسول کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح فرماتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چنتا ہے، انتخاب کرتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ، ملائکہ میں سے بھی رسولوں کو، ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی چند رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب فرماتا ہے، چنتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کو رسول کس طرح بنایا جاتا ہے، اس کا انتخاب کس طرح ہوتا ہے، اس کا ذکر فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات میں سے، سب میں سے رسولوں کی مقدس جماعت کو چن کر ان کو اپنا رسول بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چنتا ہے، جن کا انتخاب فرماتا ہے، وہ چنندہ اور منتخب شدہ بندوں کو رسول کہا جاتا ہے۔ اور پھر اب غور فرمائیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا انتخاب فرما رہا ہے، کسی کو چن رہا ہے، تو اگر ہم اپنے لیے کسی چیز کا انتخاب کرتے ہیں، کسی چیز کو چنتے ہیں، اگر ہم کو اگر بیٹی کے رشتے کے لیے داماد کو انتخاب کرنا ہے، بہو بنانے کے لیے کسی لڑکی کا انتخاب کرنا ہے، کسی کو لڑکی کو چننا ہے، تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جس کو ہم چن رہے ہیں، انتخاب کر رہے ہیں، وہ تمام حسن و جمال کا پیکر رہے، وہ اخلاق و کردار کا پیکر رہے، وہ تمام کمالات اور صفات حمیدہ کا منبع اور مقصد رہے، اس کے اندر کوئی خرابی نہ ہو، اس کے اندر کوئی نقص نہ ہو، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ یہ تمام چیزوں کو ہم سوچ وچار کر کے اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ لیکن ہماری نظر کوتا، ہماری نظر محدود، ہماری نظر صرف ظاہر کو دیکھ سکتی ہے، باطن کو نہیں دیکھ سکتی۔ ہماری نظر صورت کو دیکھ سکتی ہے، سیرت کو نہیں دیکھ سکتی۔ ہماری نظر اس کے ظاہر اخلاق و کردار کو دیکھ سکتی ہے، باطنی قلوبی احوال کو نہیں دیکھ سکتی۔ ہم اگر کسی کو منتخب کریں گے تو کہیں نہ کہیں آ کر وہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر نقص نکلے گا، عیب نکلے گا، کوئی نہ کوئی برائی اس کے اندر پائی جائے گی۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ہم منتخب کرتے ہیں، ہم چنتے ہیں۔ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کوئی حد بندی ہے؟ اس کے قدرت میں کوئی حد بندی ہے؟ اس کی نظر تو تمام عالم کے کائنات کے گوشے گوشے پر نظر ہے۔ وہ تو صورت کو بھی دیکھتا ہے، سیرت کو بھی دیکھتا ہے، ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ عالم الغیب و شہادہ ہے، غیب کا بھی حیا علم اس کے سامنے بالکل عیاں بیاں ہے، اور شاہد ظاہر کا علم بھی اس کے سامنے عیاں بیاں ہے۔ یعلم سرکم و جہرکم، وہ سر کو بھی جانتا ہے، جہر کو بھی جانتا ہے، تمام احوال پر کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ جب رسولوں کی منتخب جماعت کو اللہ تعالیٰ انتخاب فرما رہا ہے تو اب غور فرمائیے، ہمارے انتخاب میں نقص اور عیب رہ سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب انتخاب فرما رہا ہے تو اس کے عیب اور اس کے انتخاب میں کوئی نقص اور عیب کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس کے انتخاب میں کوئی عیب اور نقص نکالے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتخاب میں نقص و عیب نکالنا سمجھا جائے گا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب عیب والا ہوا، اللہ کا چناؤ یہ نقص والا ہوا۔ گویا کہ رسولوں کی شان اور رسولوں کی ذات پاکرگت میں اگر کسی نے نقص نکالا، کسی نے عیب نکالا، گویا کہ وہ بالراست اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتخاب پر اس نے نقص اور عیب لگا دیا۔ تو وہ مقدس رسولوں کی جماعت کو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب فرماتا ہے، چنتا ہے، سلیکشن کرتا ہے، سلیکٹڈ پرسنس کو کہتے ہیں رسول۔ چنندہ جماعت اور چنندہ اشخاص کو رسول کہتے ہیں۔ یہ مقدس رسولوں کی جماعت ہے۔
تو عام رسولوں کے انتخاب کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خود ذاتی اور اپنے ذاتی قدرت اور اپنے انتخاب سے ان کا چناؤ کرتا ہے۔ جب رسولوں کے انتخاب کا یہ عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام محاسن اور کمالات کو دیکھ کر ان کو چنتا ہے اور ان کو چنندہ بناتا ہے، تو اگر ایک عام رسولوں کے بارے میں یہ معاملہ ہے تو جب امام الرسل کی بات آتی ہے، افضل الرسل کی بات آتی ہے، فخر رسل کی بات آتی ہے اور محبوب خدا کی جب بات آتی ہے، جو وہ ذات جو اپنے لیے ان رسولوں میں سے ایک کو منتخب کر کے اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کیا نہیں اللہ نے چنا ہوگا، کیا نہیں پرکھا ہوگا، کیا نہیں محاسن کا منبع اور مقصد بنایا ہوگا۔ ایسی ذات کو اسی کی طرف اشارہ ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور تمام مخلوق میں سے چن کر رسولوں کو بنایا، رسولوں میں سے چن کر محبوب کو بناتا ہے۔ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ، رسولوں میں سے چنتا ہے، تو جس کو اللہ چنتا ہے، یجتبی، مجتبی اللہ ہے، مجتبی حضور ہے۔ مجتبی کسے کہتے ہیں؟ محبوب خدا کو مجتبی کہا جاتا ہے، جس کو اللہ نے چن لیا، جس کو اللہ نے رسولوں میں سے اپنا محبوب بنا لیا۔ اب غور فرمائیے، ہر رسول یہ اللہ کی محبت میں سرشار ہے، ہر کوئی اللہ کی محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، تمام رسول یہ اللہ کے چاہنے والے ہیں، سب رسول محب خدا ہیں، یہ رہے اللہ تعالیٰ کو چاہنے والے ہیں۔ ہمارا رسول وہ مقدس رسول ہے، ہمارا رسول وہ معظم رسول ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جس کو محبوب اپنا بنا لیا ہے۔ تمام رسول یہ محب خدا ہے، ہمارا رسول محبوب خدا ہے۔ محبوب خدا اللہ نے جس کو بنایا ہو، اب غور فرمائیے، کیا اس کے اندر جب رسولوں کے اندر نقص و عیب نہیں ہو سکتا تو اپنے محبوب کے اندر کوئی نقص اور عیب کو رکھے گا؟ جب یہ چنندہ، منتخب اور محبوب ذات ہمارے آقا حضور علیہ السلام کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا، تو آپ کے ذات اور صفات میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی اور نقص کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی نہیں، تمام محاسن کا منبع بنایا، تمام خصال اور اوصاف حمیدہ کا مخزن بنایا، اور پھر ایسا حسن و جمال میں یکتا، صورت اور سیرت میں یکتا، اخلاق اور کردار میں یکتا، گفتار اور رفتار میں یکتا، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یکتا اور یگانہ بنایا، بے مثال اور بے نظیر بنایا۔ ارے رسولوں کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ہو سکتی، تو پھر افضل الرسول کی نظیر اور مثال کیسا ہو سکتی ہے؟ رسول کی مثل کوئی نہیں ملا سکتا، کیونکہ رسول اللہ کا چنندہ ہوتا ہے۔ جب رسول کا مثل اور اس کا نظیر نہیں ہو سکتا تو پھر افضل الرسول اور امام الرسول کا کہ نظیر اور اس کی مثال کون لا سکتے ہیں؟ اسی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حبیب پاک علیہ السلام کو جو محاسن کا پیکر، حسن و جمال کا منبع اور مقصد بنایا تھا، اور تمام اوصاف حمیدہ کا پیکر بنایا تھا، اور یہی عقیدہ صحابہ کرام کا تھا، یہی عقیدہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام حسن و جمال کا پیکر ہیں، اوصاف حمیدہ، خصال حمیدہ کا منبع اور مخزن ہے، اور آپ کی ذات بابرکت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نقص اور عیب نہیں رکھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اشعار یہ ہمارے لیے صحابہ کے عقیدے کی عکاسی کرتے ہیں،
صحابہ کے عقیدے کی نشاندہی کرتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ تھا کہ آپ اشعار حضور کے محاسن میں، حضور کے علیہ السلام کے فضائل میں، حضور کے مدح اور ثنا میں آپ اشعار کہا کرتے تھے. یہ کہاں اشعار کہتے تھے؟ اپنے مکان پر علیحدہ نہیں، کسی نے سنا کسی نے نہیں سنا، نہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ کے لیے ممبر نصب کرتے تھے. ممبر پر آپ جلوہ افروز ہو کر یہ اشعار گنگنایا کرتے تھے، اشعار کہا کرتے تھے حضور کی تعریف میں. جب حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی موجودگی میں اشعار کر رہے ہیں، صحابہ کی موجودگی میں اشعار کر رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اور صحابہ کرام نے سن کر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے اشعار کو سن کر خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا تمام صحابہ کا عقیدہ بھی وہی تھا جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا عقیدہ تھا. کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کیا فرما رہے ہیں؟ حضور کریم علیہ السلام کی جلوہ افروز ہے. صحابہ کرام کی یہ مقدس جماعت بھی وہاں پر تشریف فرما ہے، ان کے سامنے یہ اشعار آپ گنگنا رہے ہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. اے حبیب پاک علیہ السلام، اے میرے آقا، اے میرے حسن و جمال کے پیکر، آپ سے احسن منک، آپ سے حسین آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. احسن منک لم تر قط عینی، میری آنکھ نے آج تک ایسے حسین کو نہیں دیکھا جو حسن اور جمال اللہ نے آپ کے اندر رکھا ہے. وہ اجمل منک لم تلد النساء، اور آپ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. جب کسی ماں نے جنا ہی نہیں تو کوئی آنکھ کیا دیکھ سکتی ہے آپ سے بڑھ کر حسن و جمال والا؟ وہ حسن و جمال اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا کہ حسن و جمال کا کہ انتہا آپ پر ختم ہو چکی. ابتدا بھی حسن و جمال کی آپ کی ہے، انتہا بھی آپ کی ہے. حسن و جمال کی ابتدا بھی اللہ نے آپ پر ختم کی اور انتہا بھی آپ پر ختم فرما دی ہے. اور آپ کوئی نہ آپ سے پہلے کسی ماں نے جنا، نہ آپ کے بعد کسی ایسے انوکھے اور حسن و جمال والے پیکر کو کسی ماں جن سکتی ہے. آگے کیا فرما رہے ہیں؟ خلقت مبرأ من کل عیب. صحابہ کا عقیدہ دیکھیے کیا فرما رہے ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ. خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے آپ پاک و صاف منزہ پیدا کیے گئے ہیں. کوئی عیب آپ کے اندر نہیں، کوئی نقص آپ کے اندر نہیں ہے. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. آپ تو ایسے پیدا تو خلقت مبرأ من کل عیب. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم علیہ السلام کے سامنے اور صحابہ کی موجودگی میں اشعار گنگنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اور اپنا عقیدہ ظاہر کر رہے ہیں. صحابہ کرام کے خوشی سے سرشار ہیں اور ان کے عقیدے کا اقرار کر رہے ہیں اور ان کے عقیدے کی تائید فرما رہے ہیں. یقیناً ہے حسان، تم جو باتیں کہہ رہے ہو یقیناً ہمارا عقیدہ بھی وہی ہے کہ ہمارا رسول بے عیب ہے، بے نقص اور بے نقص ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا پیدا کیا جیسا آپ چاہتے تھے، جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے بنایا آپ کو. مخلوق وہ ہوتی ہے جس کو اللہ اپنی پسند سے بناتا ہے. محبوب وہ ہوتا ہے کہ جس کی پسند سے اللہ اس کو بناتا ہے، پیدا فرماتا ہے. یہ مخلوق اور محبوب کا فرق یہ ہے. عام مخلوق یہ ہوتی ہے کہ اللہ اپنی پسند سے پیدا فرماتا ہے اور محبوب کو جو بناتا ہے پوچھ پوچھ کر بناتا ہے. محبوب تمہاری آنکھیں کیسی بناؤ، تمہارا چہرہ کیسا بناؤ، تمہارے روحہ زیبا کیسا بناؤ، تمہارے بینے مبارک کیسی بناؤ، دستے مبارک کا کیا کیفیت ہونی چاہیے، پیر مبارک کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، پوچھ پوچھ کر بناتا ہے. وہی محبوب کہلاتا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء. تو یہ معظم اور بے عیب اور بے نقص ذات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسی معظم ذات کو، اپنے محبوب کی ذات کو ہمارے رسول بنا کر بھیجا. لقد جاءکم رسول، ایسا معظم رسول آیا
معزز رسول آیا. اور پھر یہ عقیدہ ہمارا کہ ہمارا نبی تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے. ہر رسول عیوب و نقائص سے پاک ہے جیسا میں نے کہا. تو اسی طرح ہمارا نبی تمام عیوب اور نقائص سے پاک اور منزہ ہے. اسی واسطے علماء نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے نام مبارک کو ایسا رکھا کہ جس سے کوئی عیب اور نقص اس کے قریب آنے ہی نہ پائے. حضرت عبد المطلب حضور کی پیدائش سے ولادت باسعادت کے بعد آپ نے نام تجویز کیا کہ اپنے اس پوتے کا نام میں محمد رکھوں گا. تو عرب کے لوگ قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب آج تک ایسا نام ہم نے سنا نہیں, آج تک ایسا ہم نے نام پایا نہیں ہے, یہ انوکھا نام تم کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ تو عبد المطلب نے کیا کہا کہ مجھے اس بچے کے آثار و قرائن سے معلوم ہوتا ہے یہ وہ بچہ یہ عام بچہ نہیں ہے, یہ وہ انوکھی شان والا بچہ ہونے والا ہے جس کی تعریف زمین پر بھی ہوگی, جس کی تعریف آسمانوں پر بھی ہوگی, جو تمام محاسن کا تمام خوبیوں کا پیکر ہوگا اور حسن و جمال کا مقصد اور منبع ہوگا. اس وجہ سے میں نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا. اسی وجہ علماء فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی کیا ہے؟ محمد کے معنی تعریف کیے ہوئے الذی یحمد حمدا مرۃ بعد مرۃ, جس کی تعریف کی گئی ہے. جیسے کہ اہل علم یہاں طلبہ بیٹھے ہوئے جانتے ہیں, جس کی خوب تعریف کی جائے, بار بار تعریف کی جائے, بار بار سراہا جائے, جس کی تعریف ہر کوئی کرے. مشرق میں جس کی تعریف ہو, مغرب میں جس کی تعریف ہو, شمال میں جس کی تعریف ہو, جنوب میں جس کی تعریف ہو, زمین پر جس کی تعریف ہو, آسمانوں پر جس کی تعریف ہو, ملائکہ جس کی تعریف کرے, ارے خود خالق کائنات جس کی تعریف کرے, اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جو تجویز رکھی گئی, آپ کا نام رکھا گیا. یہ نام سے علماء فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کی ذات بابرکت کی طرف اشارہ ہے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر نہ صورت میں, نہ سیرت میں, نہ کردار میں, اخلاق میں کسی بھی قسم کا کوئی نقص اور عیب نہ ہو, اسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. حسن و جمال کے اعتبار سے اعلیٰ, اخلاق و کردار کے اعتبار سے اعلیٰ, اطوار اور اوصاف کے اعتبار سے اعلیٰ, ہر معیار زندگی کا جو ہوتا ہے, جو احوال زندگی کا ہوتے ہیں, کسی بھی حالت میں کوئی عیب اور نقص اس کے قریب نہ جائے, عیب اور نقص اس کے قریب نہ جائے, اسی ذات کو کہا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اب اگر کوئی حضور علیہ السلام کی ذات بابرکت میں عیب اور نقص نکال رہا ہے, تو گویا کہ اس نے کلمہ کی تعریف اور کلمے کا مفہوم سمجھ کر کلمہ نہیں پڑھا, بلکہ انہیں یوں ہی اس نے کلمہ پڑھ لیا. کیونکہ کلمے میں کیا کہا گیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی الوہیت کے لیے اپنا نام اس میں ذات اللہ رکھا. کہ جب تک کہ اللہ کا اقرار نہ کرے گا, اللہ کے دوسرے صفات کا اگر کوئی ذکر کرے, لا الہ الا الرحمن, لا الہ الا القہار, لا الہ الا الجبار, لا الہ الا الغفور, لا الہ الا الستار, یہ کہے گا تو اس کا توحید مکمل نہیں ہوگی, ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ لا الہ الا اللہ نہیں کہے گا. اسی طرح محمد رسول اللہ کے لیے اگر کسی نے مزمل رسول اللہ, مدثر رسول اللہ, طٰہٰ رسول اللہ, یاسین رسول اللہ, یہ کلمات اگر کہے گا تو اس کا کلمہ مکمل نہیں ہوا, وہ ایماندار ایمان میں شامل نہیں سمجھا جائے گا. ہاں کب؟ جب محمد رسول اللہ کہے گا تب کہیں جا کر دائرہ اسلام میں داخل ہوگا. کیوں؟ کیونکہ مزمل مدثر خاص معنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام ان معنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس کے معنی کے اندر کوئی نقص اور عیب نہیں پایا جاتا. تو اگر کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کہا اور محمد کہہ رہا ہے زبان سے اور پھر عیب نکال رہا ہے, تو وہ محمد کہنے میں جھوٹا ہے. کیوں؟ کیونکہ محمد اسے ہی کہتے ہیں جس کے یہاں جس کے پاس کوئی عیب اور نقص نہ ہو.
تو اس وجہ سے علماء نے کیا کہا، علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے دو جملے رکھے ہیں، لا الہ الا اللہ ایک، محمد رسول اللہ ایک۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ کی توحید اور وحدانیت اکتائی کا بیان ہے، اور محمد رسول اللہ میں حضور علیہ السلام کی رسالت کا ذکر ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ یہ لا الہ الا اللہ کی یہ دلیل ہے، محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ کی دلیل ہے، اس کی شاہد ہے، اس کی گواہ ہے۔ وہ کس طرح کہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ کی دلیل کیسے بن رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ کہنا کہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل کیسے بن رہا ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کہنے والا جب محمد رسول اللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ حضور علیہ السلام کو محمد نام دے کر رسالت کی گواہی دے کر یہ بتلا رہا ہے، اے لوگوں دیکھو میں نے اپنے رسول محمد علیہ السلام کو کیسا بے عیب بنایا، بے نقص بنایا، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب و نقص نہیں ہے، تمام محاسن کا منبع بنایا، تمام خوبیوں کا مرکز بنایا۔ تو اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھو کہ مخلوق ہو کر یہ ان کے اندر کوئی عیب اور نقص نہیں ہے، تو پھر ان کے بنانے والے خالق کے اندر عیب اور نقص کیسے نکل سکتا ہے؟ تو ہماری وحدانیت کی، ہمارے ایک ہونے کی، ہمارے بے مثل ہونے کی اگر گواہی لینا چاہتے ہو تو ہمارے حبیب پاک علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھو کہ آپ کی ذات جو بے عیب اور بے نقص ہے، ان سے ان کے بنانے والے خالق ہے کائنات کے وحدانیت اور اس کے بے مثل اور بے نظیر ہونے کا تم اندازہ کر لو۔ یہ دلیل کر رہا ہے محمد رسول اللہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل اور اللہ کی ایکتائی کی دلیل، اللہ کے بے نظیر ہونے کی دلیل کہ اللہ تعالیٰ اپنے الوہیت میں یکتا ہے، حضور عبدیت میں یکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معبود ہونے میں یکتا ہے، حضور عابد ہونے میں یکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ الوہیت کے لحاظ سے یکتا ہے، یہ مخلوقیت کے اعتبار سے یکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو ایسا یکتا بنایا، ایسا انوکھا بنایا، ایسا منفرد بنایا کہ گویا کہ علماء نے مثال دیا کہ اگر کائنات کا کہ اگر کوئی شاہکار ہے، کوئی اگر بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت کا بہترین نمونہ ہے تو وہ بہترین شاہکار اور نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، اتنے جس کو ایک بنایا آپ ہیں۔ تو ایک ذات نے آپ کو ایک بنایا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ تو یہ اللہ لقد جاءکم رسول، ایسا مقدس رسول آیا، ایسا معظم رسول آیا، رسول من انفسکم، آگے اللہ تعالیٰ کا فرما رہا ہے تمہارے نفسوں میں سے، تمہاری ذاتوں میں سے، تمہارے ہی جنس میں سے ہم نے رسول کو بنایا۔ جنس مراد انسانیت، بشریت، کہ ہم نے تمہاری ہدایت کی آسانی کے لیے، تمہارے اصلاح کی آسانی کے لیے، تمہارے نجات کی آسانی کے لیے ہم نے ہمارے حبیب پاک علیہ السلام کو انسانیت کے لباس میں، انسانیت کے لباس میں تمہارے یہاں مبعوث فرمایا، تاکہ ان کی تم نمونے کو دیکھ کر اور ان کے تمام سیرت کو دیکھ کر، ان کے نمونے کو دیکھ کر تم کو اصلاح تمہارے لیے آسان ہو جائے، نجات تمہارے لیے آسان ہو جائے، ہدایت تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ اس کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے
پاک علیہ السلام کو انسانیت کے لباس میں مبعوث فرمایا. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہاری ذاتوں میں سے بنایا، انسانیت میں سے بنایا، بشریت میں سے بنایا. اب لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ انسان ہونا یہ ہمارے لیے باعث شرف اور فضیلت ہے. انسان ہونا ہمارے لیے باعث شرف ہے. اشرف المخلوقات ہم کو کہا جاتا ہے. کس بنیاد پر کہا جاتا ہے؟ تمام مخلوقات میں سب سے اشرف اور افضل ہم ہے. کیوں ہے؟ اللہ نے ہم کو انسان بنایا. انسان ہمارے لیے انسان ہم ہونا ہمارے لیے باعث شرف ہے. کہ انسان کے یہ نام سے ہم کو موسوم کیا گیا کہ انسان بننا ہمارے لیے باعث شرف ہے. لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام کے لیے انسانیت کے لباس میں آنے سے حضور کو شرف نہیں ہے، حضور کے لیے فضیلت نہیں ہے، بلکہ حضور کریم علیہ السلام کا انسانیت کے لباس میں آنا، بشریت کے لباس میں آنے سے حضور کو فضیلت نہیں مل رہی ہے، انسانیت کو فضیلت اور شرف حاصل ہو رہا ہے. بشریت کو شرف دینے کے لیے، انسانیت کو شرف دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو انسانی لباس میں مبعوث فرمایا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے من انفسکم کہا اور پھر ایک قرات یہ ہوئی اور پھر ایک قرات جو تمہاری ذاتوں میں سے بنا اور ایک من انفسکم کہا گیا. علماء نے کہا کہ ایک قرات اس کی ایسی بھی آئی ہے، ایک قرات میں اس کو انفسکم بھی پڑھا گیا ہے. انفس کسے کہتے ہیں؟ یہ نفیس سے بنا. نفیس کسے کہتے ہیں؟ عمدہ، بہترین، پاکیزہ چیز کو نفیس اور عمدہ کہتے ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم کے معنی کیا ہوگے؟ یقیناً تمہارے پاس ایسا رسول آیا جو تم میں سب خاندانوں میں، سب قبیلوں میں، سب زمانوں میں سب سے نفیس اور عمدہ ہے. جس کا خاندان بھی نفیس اور عمدہ، جس کا زمانہ بھی عمدہ، جس کا خاندان بھی عمدہ، جس سے نسبت رکھنے والی ہر شے عمدہ اور نفیس ہے. ایسا نفیس اور پاک باز رسول تمہارے یہاں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. اور پھر یہ قرات جو انفسکم کی آئی ہے، اس قرات کی تعین ہم کو حدیث کریمہ سے بھی ہم کو ملتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے چن کر عرب کا انتخاب فرمایا. پھر عرب میں سے اللہ نے بنی کنانہ کو چنا، کنانہ میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھ کو مبعوث فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو دنیا میں تشریف آوری کا جو معاملہ فرما رہا ہے وہ نفیس اور عمدہ اور پاک اور صاف بطون اور اسلاف سے ہوتا ہوا دنیا میں مبعوث فرما رہا ہے. حضور کریم علیہ السلام نے دوسرے حدیث میں کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو پاک پیٹوں اور پاک پیٹوں سے ہوتا ہوا دنیا میں مبعوث فرمایا. میرے آباء اجداد میں کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے، خواہ وہ حسن و جمال کے اعتبار سے ہو، اخلاق و کردار کے اعتبار سے ہو، صورت کے اعتبار سے ہو، سیرت کے اعتبار سے ہو، میرے آباء اجداد میں میرے والد بزرگوار سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک دیکھ لو کہ ان درمیانی میرے یہ سلسلے نسب میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عیب والے شخص کو اللہ تعالیٰ نے درمیان میں نہیں رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا، یہ اہتمام فرما رہا ہے کہ پاک اسلاف اور پاک بطون سے ہوتا ہوا اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرما رہا ہے. اور پھر روایتوں میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، تاریخی کتابوں میں بھرے بڑے الفاظ ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے خاندانوں میں تھا وہ اوپر تک
کتنے بھی اجداد ہو جائیں، روایتوں میں آتا ہے کہ ہر آپ کے جد امجد، ہر آپ کے دادا محترم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن و جمال کا پیکر بنایا تھا، ہر کوئی خوبصورت، ہر کوئی حسن و جمال کا پیکر، ہر کوئی اخلاق اور کردار میں اعلیٰ، صفات اوصاف حمیدہ میں بلند و بالا، ایسے انوکھی اور خصوصی صفات کا مرکز بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے خاندان کو شرف بخشا اور ایسے مبارک خاندان سے ہوتا ہوا اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اس آیت کی تفسیر میں وہ بات مفسرین نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو دنیا میں رونق افروزی ہوتی ہے، آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ ساجدین سے ہوتے ہوئے آئے ہیں، آپ کے آبا و اجداد میں ہر کوئی ساجد تھا، ہر کوئی ساجدہ تھی، آپ کے آبا و اجداد ساجدین میں سے تھے، آپ کے امہات ساجدات میں سے تھے، پاک اور سجدہ ریزی کرنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ کوئی بت پرستی تو دور کی بات ہے، شرک کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے آبا اجداد میں ایسا انتظام اور اہتمام فرمایا کہ کوئی شرک اور کفر کی طرف کیا جا سکتا ہے، خلاف مروت کوئی کام کی طرف مائل نہیں ہوتا تھا۔ آپ کے آبا و اجداد میں ایسی ایسی شخصیتیں تھیں، ایسی منفرد شخصیتوں کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا کہ تمام دنیاوی آلائشوں اور نقائص سے، گندگیوں سے تمام ذاتیں دور تھی، مبرہ اور منزہ تھی۔ لقد جاءکم رسول، ایسا مقدس، معظم، ایسا باکمال، ایسا حسن و جمال والا، ایسا خوبصورتی کا منبع اور مقصد بنا کر ہم نے تمہارے رسول علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام کی آپ کے حسن و جمال اور آپ کا کہ اخلاق و کردار کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وہ حدیث بھی اشارہ کرتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، آسمان سے زمین، زمین کے 7 طبقات، آسمان کے 7 آسمان کا چکر لگایا۔ میں نے تمام چپا چپا، مشرق کا، مغرب کا، شمال کا، جنوب کا، آسمان کا، زمین کا میں نے چھان مارا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسن و جمال والا میں نے کسی کو نہیں پایا۔ آپ جیسا خوبصورت اور خوبصورت، جس کا ظاہر بھی خوبصورت ہو، جس کا باطن بھی خوبصورت ہو، جو کمال اور اوصاف میں اعلیٰ نمونے کا ہو، ایسا نمونہ میں نے اور کسی اور نمونے کو نہیں دیکھا۔ اللہ نے ایسا آپ کا نمونہ بنایا کہ جس نمونے کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا کہ اس نمونے کا کوئی نمونہ نہیں ہو سکتا، ایسا نمونہ بنا کر آپ کو اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ حضور نمونہ ہے ہمارے لیے، لیکن کیسا نمونہ ہے؟ ایسا انوکھا نمونہ بنا کر بھیجا جس نمونے کا کوئی نمونہ نہیں ہو سکتا۔ لقد جاءکم رسول، ایسا مقدس رسول تمہارے پاس آیا، ایسا معظم رسول تمہارے پاس آیا۔ اور پھر جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام بھی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کے وارفتہ تھے، دیوانے تھے، حضور کے حسن و جمال کے دیدار کے ایسے مشتاق تھے کہ ان کو حضور پاک علیہ السلام کے دیدار کے بغیر چین نہیں آتا تھا، حضور کی زیارت کیے بغیر چین نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رخ زیبا میں وہ کشش اور جاذبیت رکھی تھی، اس رخ زیبا میں، یہ مکھڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کشش رکھی تھی، وہ حسن و جمال رکھا تھا کہ جو کوئی ایک مرتبہ دیکھ لیتا کھینچ کھینچ کر آیا کرتا تھا، کوئی جانا گوارا نہیں کرتا، حضور کی محفل کو، حضور کی دربار کو چھوڑ کر جانا گوارا نہیں کرتا تھا۔ اللہ نے وہ کشش رکھی تھی، وہ خوبصورتی اور رعنائی اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت میں رکھی تھی، ہر کوئی کھینچ کھینچ کر آیا کرتا تھا۔ صحابہ کرام، روایتوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے در دولت پر واپس تشریف لے جاتے تو صحابہ کرام مجبوراً اپنے گھروں کو آیا کرتے تھے، ورنہ ان کو گوارا نہیں تھا۔ کوئی نہیں چاہتے تھے کہ حضور کے مکھڑے کو تکتے ہوئے ہم یہاں سے اٹھیں اور یہاں سے اپنے گھروں کو جائیں۔ وہ ہمیشہ حضور کے دیدار کے مشتاق تھے، حضور کی زیارت کے مشتاق تھے، ہمیشہ حضور کے رخ زیبا کا دیدار کرنا ان کا مقطع نظر تھا۔ ان کو نہ بھوک کی تکلیف محسوس ہوتی، نہ پیاس کی وہ ان کو شدت محسوس ہوتی۔ ان کی بھوک اور پیاس کی کو ختم کرنا یا بھوک اور پیاس کو مٹانے والی بھی چیز اگر کوئی تھی تو وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار تھا۔ ایک روایت میں کیا آتا ہے، ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلاف معمول اور خلاف وقت جو عموماً آیا کرتے تھے، بے وقت ایک مرتبہ حضور کی در دولت پر حاضر ہوتے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابوبکر کیا بات ہے، آج یہ بے موقع بے وقت تم یہاں پر تشریف لے آئے، یہاں پر تم رونق افروز ہوئے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع والعطش، یا رسول اللہ گھر میں بھوک لگ رہی تھی، پیاس لگ رہی تھی، کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں تھا، تو آپ کے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں تاکہ آپ کے مکھڑے کی زیارت کر لوں تو نہ بھوک محسوس ہوتی ہے نہ پیاس محسوس ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، یہ ان کو ایسی والہانہ محبت تھی، ایسے عاشقانہ اور ایسے عقل میں نہ آنے والی چیزیں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سامنے کیا کرتے تھے، ایسا حضور پر قربان ہوا کرتے تھے، حضور کے مکھڑے کے تکنے کے لیے ایسے مشتاق ہوا کرتے تھے، اور نہ ان کو مال کی محبت، نہ ان کے پاس اہمیت تھی، نہ دولت، نہ ساز و سامان دنیا کا اسباب، اور ساز و سامان ان کے پاس وقت اور اہمیت رکھتا تھا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کو تشریف لے جا چکے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کرنے میں تاخیر ہوئی، کفار مکہ نے بعد میں جانے نہیں دیا، کچھ تاخیر ہو گئی، تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بے چین ہے، بے قرار ہے، اور کیوں کہ جس مکھڑے کو دیکھ کر، جس رخ زیبا کو دیکھ کر ان کو سکون ملتا تھا، وہی سکون ملنے والی چیز میسر نہیں ہے یہاں پر۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ رخ انور کی دیدار کو حاصل نہیں ہو رہا ہے تو اب لذت اور سکون کیسے مل سکتا ہے؟ بے قرار ہے، بے چین ہے۔ ایک مرتبہ اپنا پورا ساز و سامان لے کر، مال و دولت لے کر مکے سے روانہ ہوتے ہیں ہجرت کے ارادے سے مدینہ منورہ کی طرف، راستے میں کفار ان کو گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے صہیب، ہم تم کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے، ہم تم کو مدینے کی ہجرت کرنے کو ہم تم کو نہیں دیں گے۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ اے لوگوں، اتنے دنوں سے میں فراق یار میں بے چین ہوں، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپ رہا ہوں، اب مجھے مت روکو، اگر تم چاہتے ہو یہ میرا مال لے لو، یہ دولت لے لو، یہ اسباب لے لو، یہ سامان لے لو، مجھے نہتا چھوڑ دو، لیکن مجھے دیدار رسول سے مجھے محروم مت کرنا۔ تو کفار مکہ نے آپ کے تمام مال، دولت، اسباب، سامان سب لے لیا اور آپ کو اسی طرح بے سر و سامان کے آپ کو وہاں سے رخصت کر دیا، لیکن آپ کو وہاں سامان گیا، مال گیا، دولت گئی، سب چیز چلے گئی، ذرا برابر بھی آپ کے ماتھے پر شکن نہیں آ رہا ہے، افسوس نہیں ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کی دولت، یہ مال، یہ سب سامان، یہ سب ہیچ ہے، بیکار ہے، میں سب سے بڑی دولت کو حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ اور حضور پاک علیہ
السلام کے دیدار سے مشرف ہونا ہے، حضور کی زیارت مجھ کو ملنا ہے، یہ زیارت والی دولت سے بڑھ کر کوئی اور دولت کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ تو یہ صحابہ کرام کی زندگیوں کے نمونے تھے۔ انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کہ اس کو محبت اور آپ کی زیارت اور آپ کے رخ زیبا کی زیارت کرنا یہی ان کا مطمع نظر تھا۔ ہمیشہ وہ یہی چاہا کرتے تھے کہ ہم کبھی بھی در یار سے جدا نہ ہوں، فراقے ہم کو حاصل نہ ہو، اور ہم ہمیشہ حضور پاک علیہ السلام کی معیت میں رہیں، صحبت میں رہیں، آپ کے ساتھ رہیں۔ یہ صحابہ کرام کے نمونے تھے۔ اور یاد رکھیے کہ ایمان و عقیدہ اگر بنانا ہے تو صحابہ کے ایمان و عقیدے پر بنائیں گے، وہی ایمان ہمارا اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ کیوں؟ یہ اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن خود کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور اگر وہ ایمان لائے تمہارے اے صحابہ تمہارے ایمان لانے کی طرح اگر لوگ ایمان لا رہے ہیں تو وہ ہدایت پائیں گے۔ تو صحابہ کا ایمان کیسا تھا، صحابہ کا ایقان کیسا تھا، صحابہ کا عقیدہ کیسا تھا، اور صحابہ کی عظمت اور محبت حضور کے ساتھ کیسی تھی؟ اگر وہ عظمت اور محبت کے ساتھ، وہ والہانہ وارفتگی کے ساتھ، عشق و محبت سے جو ڈوب کر حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ جو والہانہ محبت کے اظہار کرتے تھے، وہ محبت اگر صحابہ کی رہے گی، وہ عقیدت رہے گی، وہ عشق رہے گا، تبھی تو ایمان لانا یہ تمہارے لیے ہدایت کا سبب بن سکتا ہے، ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر تم وہ صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا ایمان تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا، یہ تم کو ہدایت کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابہ حضور کے عاشقوں کو صحابہ کہا جاتا ہے، حضور کے مستانوں اور دیوانوں کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ حضور کی محبت میں جو دیوانے ہو چکے تھے، اور دیوانہ بن جانا ہی محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ محبوب کی محبت میں دیوانہ ہو جانا اور دیوانہ وار ادائیں کرنا، یہی محبت کی پہلی علامت ہے کہ انسان جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہاں عقل اور فہم کے پیمانوں کو بازو رکھ دیتا ہے، وہاں اب اس کے بعد سے عقل و فہم کا ادراک اور اس کے پیمانوں کو بازو رکھ دیتا ہے، اب اس کے بعد سے جنون کیفیت شروع ہوتی ہے، اور جنون محبت میں جنون کے مقام پر قدم رکھنا یہی سب سے بڑے پہلی سیڑھی ہے محبت کی۔ اور اس کا نمونہ صحابہ کرام نے اپنے زندگیوں سے نمونے بنا کر لوگوں کے سامنے دے دیا۔ اے لوگوں، اگر تم کو صحیح معنی میں حضور پاک علیہ السلام کی پر ایمان لانا ہے، حضور سے محبت کرنی ہے، حضور کی تعظیم کرنی ہے، حضور کے اسوے پر عمل کرنا ہے، حضور کے سنتوں پر عمل کرنا ہے، تو ہماری زندگیوں کو دیکھو اور ہمارے انوکھے اور غیر معمولی ہمارے جو محبت کے معاملے ہوا کرتے تھے اس کو دیکھ کر تم محبت کرنا سیکھو، عشق کرنا سیکھو، یہی تمہارا عشق و محبت تم کو کامیابی دلا سکتا ہے۔